درس جعل حق کا درس جو دیا جا رہا ہے اس میں ایک بات بہت اہم ہے سمجھنے کی. وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ آنے والا دور نا فتنوں کا دور ہے، بہت خراب دور، بہت زیادہ ہے نا. دور خراب کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو ہے طرح طرح کے لوگ اور طرح طرح کے فتنے نمودار ہوں گے. طرح طرح کے لوگوں میں سب سے غلیظ قوم جو ہے وہابیت، نجدیت وغیرہ ہے کہ اس نے طرح طرح کے عقیدے گڑھے اور لوگوں میں پھیلانا شروع کیے. اور ان نزدیوں میں ہی اہل حدیث و خبیث وغیرہ جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ انہوں نے 2-4 حدیثیں یاد کر لیں اور پھر اسی پر مفتی بنے بیٹھ گئے، ہے نا. تو ایسے لوگ بھی جو ہے ہیں. تو جنہوں نے کوئی حدیث پڑھ لی اور پھر اسی پر میاں جو ہے تکیہ لگا کر کے مفتی بن گئے، جبکہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں انہیں نہیں پتا ہے. تو اس کتاب میں انہی مسائل کو لے کر کے گفتگو ہوگی کہ جن مسائل کو لے کر کے اہل حدیث لوگ وابیلا مچاتے ہیں. اس حصے میں ہم انہی مسائل پر بحث کریں گے. تو بحث کرنے سے پہلے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہاں چند باتیں ہیں جو بہت قابل نظر ہیں، قابل توجہ ہے. پہلی تو یہ کہ مطلب حدیث کتنے طرح کی ہوتی ہے اور ان کا حکم کیا ہے نا. حدیث کتنے طرح کی ہوتی ہے اور ان کا حکم کیا ہے. پھر اس کے بعد حدیثوں سے کون کون سے مسائل مستنبط ہوئے ہیں، مطلب جو ہے مختلفی مسائل جن میں ہمارے اور تمہارے بیچ جو ہے جھگڑا ہے. کون سی حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہے، پھر وہ حدیث کس درجے کی، یہ سب بتائیں گے انشاءاللہ. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اصل کتاب کے مطالعے سے پہلے چند قواعد اچھی طرح مطالعہ فرما لیجیے گا. یہ قواعد بہت ہی کارآمد ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے، اسناد کے لحاظ سے حدیث کی بہت قسمیں. اسناد کے لحاظ سے کا مطلب یہ ہے سند، جو کہ انہوں نے ان سے روایت کیا، پھر انہوں نے ان سے روایت کیا. دیکھیں آپ کسی قوم میں ایسا طریقہ ملتا ہوگا کہ کسی بھی رہنما یا کسی بھی اپنے جو ہے سلطان کی بات کو اتنے مہذب، اتنے پاکیزہ طریقے سے محفوظ کرے. قوم مسلم کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے میرے عزیز. یہ قوم مسلم ہی ہے کہ جس نے اپنے رہنما مطلق کی جو ہے ایک ایک بات کو اتنی سختی کے ساتھ، اتنی پیمائش کے ساتھ، اتنی چھان بین کرنے کے بعد جمع کیا. اور کہیں بھی کسی کے ہاں ایسا نہیں ملتا ہے نا. جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو محدثین نے اسے نکال کر کے باہر کر دیا، کہا یہ موضوع حدیث ہے، موضوع. اور اتنی زبردست طریقے سے چھان بین کی حدیث کی کہ اس میں کئی قسمیں نکال ڈالی حدیث کی. حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف ہے اور جانے کیا کیا حدیثیں جو ہیں. تو یہ کہیں بھی نہیں ملتا ہے طریقہ. آپ دیکھیں اسلام اور اہل اسلام کا اسلوب ہے نا. تو کہا حدیث کی چند قسمیں ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف وغیرہ. تو حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ جن کے جو بہت اعلیٰ درجے کی ہو، ہے نا، جن کے راوی بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہوں اور جس میں سند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی ہو، ہے نا. کیونکہ حدیثوں کو لکھنے کا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد ہوا، تقریباً 100-150 سال کے بعد لکھنے کا کام. اور 100-150 سال تک حدیثیں صرف لوگ زبانی یاد رکھ کر کے قرآن پاک کی طرح سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، سینوں میں. 100-150 سال کے بعد حدیثوں کو وابستہ کتابی شکل میں جمع کرنا شروع کیا گیا. اور شروع میں ہی حدیثوں کو جمع کیوں نہیں کیا گیا؟ شروع میں جمع اس لیے نہیں کیا گیا، حضرت عمر نے صاف صاف منع کر دیا تھا، بلکہ خود رسول پاک نے کہ کہیں تم میری حدیث کو بھی قرآن نہ سمجھ بیٹھو. کہا قرآن کو لکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن ہی کو لوگوں تک پہنچایا جائے. قرآن ہی ہمارے لیے ہے سب کچھ. تو قرآن کو پہنچایا گیا. حدیثوں کو بعد میں لکھنے کا رواج ہوا. اب پتہ یہ چلا
کہ جب 150 سال تک بات پھیل گئی تو اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے نمک مرچ ملائی ہوئی ہے نا، مطلب نمک مرچ ملائی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹا بڑا کر کے جو ہے بیان کیا ہوگا۔ گرم ہو گیا رکھو پڑے گا آپ کے لیے نہ ہے تھوڑا سا ہو جائے گا کر لوں اتنا ہی صحیح ہے۔ دیکھو ہے کتنا، دیکھو اس میں ایک گلاس نکل جائے گا، ایک ہی گلاس کو پریشان ہو تو اس میں جو ہے لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ بڑا گھٹا دیا، یا پھر جو ہے کسی بزرگ کے کسی نے جو ہے اپنے بزرگ یا شیخ کی بات سنی تو اس کو بھی حدیث سمجھ بیٹھا، ایسا بھی ہوا تھا۔ لیکن اس وقت کے محدثین نے ساری چھان بین کر کے اور جو ہے اس کو لے آئے جو اس میں تھی، اور اصل کو کتابوں میں لکھا۔ امام بخاری جو کہ سن 150 میں ہجری 150 ہجری میں آپ کی ولادت ہے شاید، اور 200 یا اس سے آس پاس کی آپ کی وفات ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے حدیث کی کیٹیگریز کو منتخب کیا ہے نا، حدیث حسن، پھر حدیث ضعیف، یہ سب یہاں پر اس کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے حدیث صحیح، پھر حدیث حسن آتی ہے، پھر ضعیف آتی ہے۔ اب ان کا حکم یہ ہے، قاعدہ نمبر 2، کہ پہلی جو دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی حدیث صحیح اور حدیث حسن، کہہ رہی ہے احکام اور فضائل سب میں معتبر ہیں، یعنی ان میں ان حدیثوں سے کوئی حکم بھی ثابت ہو جائے گا، اور ان حدیثوں سے اگر کسی چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو تو وہ فضیلت بھی ثابت ہو جائے گی، ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر لونگ یا پھر مان لو شہد کھانا ایک عمدہ چیز ہے، شہد کھانا ایک عمدہ چیز ہے، یہ حدیث پاک میں ذکر ہے۔ تو اگر حدیث حسن ہے تو شہد کی فضیلت ثابت ہو گئی، شہد کھانے کی، اور حدیث اگر صحیح ہے تو اس سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوگی، اور حدیث اگر ضعیف ہے تو اس کے بارے میں سنو، یعنی کسی کا تقوی یا قوت حافظہ اعلیٰ درجہ نہ ہو، اچھا یہ والا نیچے ہے، لیکن حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے، یعنی احکام میں معتبر نہیں، فضائل میں حدیث ضعیف کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر کوئی ضعیف حدیث ہے اس بات کو لے کر کے کہ شہد کھانا اچھی بات ہے، تو اس ضعیف حدیث سے بھی ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا کیا، کہ ہاں شہد اچھی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں نیچے والا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں نا حدیث کو لے کر کے۔ پھر یہاں سے ہاں کانوں تک ہاتھ اٹھانا شروع کرتے ہیں باب۔ اب جو بھی مسئلے بیان کیے جائیں گے وہ محض فضیلت والے مسئلے بیان کیے جائیں گے، ان کا حرام حلال سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سوری ان کا حرام اور فرض ہوگا، یعنی نہ وہ حرام ہوں گے نہ وہ فرض ہوں گے، ہے نا، وہ فرض کے نیچے ہوں گے اور حرام سے بھی اوپر ہوں گے، یعنی وہ حرام نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، انگوٹھا چومنا ہے، اقامت کے وقت کھڑے رہنا ہے، یہ سب انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، تو انشاءاللہ آج چھٹی شریف بھی ہے، آپ ذرات اپنے اپنے یہاں کھانے پینے کا اہتمام کریں، اور کل انشاءاللہ چھٹی شریف کی وجہ سے درس